جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پارا چمن بینکاک کا ایک بہت مشہور ہیرو کا تاجر تھا۔ وہ کسی قیمتی ہیرے یا پتھر کو دیکھ کر اس کی قیمت بتا دیا کرتا تھا۔ پورے بینکاک میں اس جیسا کوئی جوہری نہ تھا۔ ملکائیں، شہزادیاں اور دولت مند لوگوں کی بیگمات ہیروں کا انتخاب اور خریداری کے لیے پارا چمن کی دکان پر آتی رہتی تھیں۔ بینکاک میں ایک شخص نائک رو بھی رہتا تھا۔ وہ غریب اور ان پڑھ تھا۔ پارا چمن سے اس کی اچھی الیک سلیک بھی تھی اور وہ نائک رو کے پاس کبھی کبھار ملنے کے لیے بھی چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نائک رو کو کہیں سے عطر کی خالی بوتل کا ایک ڈھکن مل گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ڈھکن تھا تو اس کا اندرونی حصہ خالی ہی تھا، مگر پہلودار شیشہ ہونے کی وجہ سے اس کی چمک دمک کسی ہیرے سے ہرگز کم نہیں تھی۔ نائک رو نے ڈھکن پر کچھ محنت کی اور گھس گھسا کے اسے کچھ ایسا بنا دیا کہ دور سے دیکھنے پر وہ کسی ماہر کاریگر کے ہاتھوں کا تراشا ہوا کوئی عمدہ سا ہیرا معلوم ہونے لگا۔ البتہ قریب سے دیکھنے پر کوئی ایسا دھوکہ نہ کھاتا اور سمجھ جاتا کہ وہ محض بوتل کا ڈھکن ہی ہے جسے ہیرے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک دن نائک رو نے اس ہیرے نما ڈھکن کو ایک خوبصورت رنگین کاغذ میں لپیٹا اور پارا چمن کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، پارا چمن بھائی، آج میں آپ کے پاس ایک انتہائی قدیم اور قیمتی ہیرا لے کر آیا ہوں جو کئی پشتوں سے ہمارا خاندان حفاظت سے سنبھالتا ہوا آ رہا ہے۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد اب یہ ہیرا ورثے میں مجھے ملا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کا کیا کروں۔ ہیرا سائز میں اتنا بڑا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں۔ اس قیمتی ہیرے کو تجوری میں رکھنا بھی دانش مندی نہ ہوگی۔ میں غریب ہوں اور مجھے گزر بسر کے لیے رقم کی ضرورت ہے، اس لیے ہیرا فروخت کرنے کے لیے آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے خرید لیں، مگر چونکہ آپ ایک معروف تاجر اور جوہری ہیں، آپ کے پاس مختلف لوگ خریداری کے لیے آتے رہتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے اچھے دام پر کسی گاہک کو بیچ دیں۔ پارا چمن یہ باتیں سن کر اس قیمتی ہیرے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ نائک رو نے رنگین کاغذ میں لپٹا ہوا ڈھکنا نکال کر بڑی شان سے پارا چمن کو پیش کر دیا۔ اس ہیرے پر پہلی نظر پڑتے ہی پارا چمن کہہ کے لگانے لگا۔ اس کی تجربہ کار نظر ہیرے کی حقیقت پل بھر میں جان گئی۔ وہ نائک رو کو گھور کر بولا، تیرے ہوش تو ٹھکانے ہیں؟ بوتل کے فالتو ڈھکن کو قیمتی ہیرا بنا کر میرے پاس فروخت کرنے آیا ہے؟ تیری عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ یہ سن کر نائک رو نے یوں منہ بنایا جیسے اس پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیا گیا ہو۔ وہ چیخ چیخ کر ضد کرنے لگا، ارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ واقعی ایک قدیم اور قیمتی ہیرا ہے جو میرے پردادا نے میرے دادا کو دیا، دادا نے ابا کو اور ابا نے مرنے سے پہلے میری اماں کو دیا تھا۔ اس خاندانی نشانی کو ہم نے برسوں سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میرے گھریلو حالات خراب ہیں، اس لیے میں اس انمول ہیرے کو مجبوری میں فروخت کر رہا ہوں۔ میں کون سا آپ سے ابھی اس کی قیمت مانگ رہا ہوں؟ آپ رکھ لیں، جب فروخت ہو تب میں اس کی قیمت وصول کرنے آ جاؤں گا۔ میرا اتنا سا کام بھی آپ نہیں کر رہے اور الٹا میری نیت پر شک کیے جا رہے ہیں۔ توبہ ہے بھائی توبہ۔ نائک رو کی سنجیدگی دیکھ کر پارا چمن فکر مند ہو گیا۔ اپنے دوست کا دل رکھنے کے لیے اس نے وہ ڈھکنا اپنے پاس رکھنے کی حامی بھر لی اور نائک رو سے پوچھنے لگا، چل بھائی جا، جیسے تیری مرضی، لیکن یہ تو بتا کہ اس ہیرے کو کس قیمت تک فروخت کروں؟ نائک رو فوراً بولا، کم از کم 10,000 تک۔ پارا چمن بے اختیار کہہ کے مارنے لگا، بولا، 10,000 بات؟ تمہارا ہیرا 10,000 بات میں اپنی بلی کے گلے میں باندھنے کے لیے شاید کوئی خرید لے۔ بہرحال تو اسے میرے پاس چھوڑ جا، میں وعدہ تو نہیں کرتا، البتہ کسی نے اسے خریدا تو تجھے اس کی رقم ضرور دے دوں گا۔ نائک رو نے ہیرا اس کے حوالے کیا اور پر امید ہو کر دکان سے نکل آیا۔ 3 ماہ گزر گئے مگر نائک رو کا ہیرا
پھارا چمن کے پاس جوں کا توں پڑا رہا۔ ایک دن کسی شہزادی کا ایک خدمتگار پھارا چمن کی دکان میں داخل ہوا اور اس نے بتایا کہ وہ اپنی ریاست کی شہزادی کے کہنے پر ایک اعلیٰ اور نایاب قسم کا ہیرا خریدنے کے لیے اس دکان پر آیا ہے۔ شہزادی موتیوں کی مالا میں ہیرا پرو کے اپنے کسی سہیلی کو تحفے میں دے گی، کیونکہ پورے بینکاک میں پھارا چمن جیسا بڑا اور ماہر جوہری کوئی اور نہیں، اس لیے وہ سب سے پہلے اس کے پاس آیا ہے۔ اپنی دکان کا انتخاب کرنے اور پھر ایسی تعریف کرنے پر پھارا چمن بڑا خوش ہوا۔ اس نے خدمتگار کی چائے پانی سے تواضع کی اور پھر اسے دکان میں موجود ایک سے ایک اعلیٰ اور مہنگا ہیرا دکھانے لگا۔ خدمتگار بڑی توجہ سے ہیرے دیکھتا رہا اور واہ واہ کرتا رہا، مگر اسے اپنے معیار کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کوئی ہیرا مہنگا ہوتا تو اس کا سائز ٹھیک نہ ہوتا، کسی ہیرے کا سائز ٹھیک ہوتا تو اس میں دلکشی نہ ہوتی، اور کسی ہیرے میں دلکشی ہوتی تو اس کی قیمت کم ہوتی۔ غرض کہ ہر ہیرے میں اسے کوئی نہ کوئی خامی نظر آنے لگی اور وہ مطمئن نہ ہوا، اور پھارا چمن سے کہنے لگا، بھائی کچھ اور دکھاؤ۔ پھارا چمن اتنے سارے ہیرے دکھا دکھا کر بیزار ہو گیا تھا۔ اب تو کوئی ہیرا اس کے پاس نہ رہا تھا جو وہ خدمتگار کو دکھاتا۔ اچانک اس کے ذہن میں نائی کرو کا دیا ہوا ڈھکن یاد آ گیا۔ اسے دکھاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی کہ بینکاک کا اتنا بڑا جوہری ہو کے وہ ڈھکن کو ہیرا بنا کر گاہک کے سامنے جھوٹ بولے، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ پھارا چمن سمجھ گیا کہ اس خدمتگار کو ہیروں کی کوئی پرکھ اور سمجھ بوجھ نہیں، یہ اناڑی ہے۔ پھارا چمن نے نائی کرو کا ڈھکن نکال کر خدمتگار کی طرف بڑھایا اور بولا، خدمتگار جی، میں نے آپ کو اپنے سارے ہیرے دکھا دیے جو آپ کو پسند نہیں آئے۔ اب یہ ایک ہیرا باقی رہتا ہے جو میرے کسی دوست نے فروخت کرنے کے لیے میرے پاس رکھا ہے۔ آپ اسے بھی دیکھ لیں، ممکن ہے آپ کو اچھا لگ جائے، مگر میں اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ بوتل کے اس خوبصورت ڈھکن کو دیکھتے ہی خدمتگار اچھل پڑا، واہ واہ کیا شاندار چیز نکالی ہے آپ نے، کیا رنگ، کیا سائز ہے، کیا دلکشی ہے، مجھے ایسی ہی نایاب چیز کی تلاش تھی۔ ہماری شہزادی اس شاہکار ہیرے کو دیکھ کر کھل اٹھیں گی۔ فرمائیے اس نادر چیز کی کیا قیمت ہوگی تاکہ ابھی کی ابھی سودا پکا ہو جائے۔ پھارا چمن اس خدمتگار کی بے وقوفی پر دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا، سوچنے لگا یہ خدمتگار تو عقل سے بھی پیدل ہی لگتا ہے، جو میرے قیمتی ہیروں پر اس ڈھکن کو ترجیح دے رہا ہے۔ پھارا چمن نے سوچا اس سے اب 10,000 بات طلب کروں گا تو ڈھکن واپس رکھ دے گا، شاہی خدمتگار ہے اور اس کی نظر میں یہ قیمت کچھ بھی نہیں ہوگی، کیوں نہ اس سے میں 20,000 بات مانگوں، 10,000 بات نائی کرو کو دے دوں گا اور 10,000 بات میں رکھ لوں گا، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ واہ میرے مولا واہ، دینے آتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ ذرا دیر کے بعد پھارا چمن خدمتگار سے بولا، بھائی اس شاندار ہیرے کی قیمت اس کے مالک نے صرف 20,000 بات مقرر کی ہے، قیمت مناسب ہے، میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں اتنی رقم ساتھ نہیں لایا، اس وقت میرے پاس صرف 5,000 بات ہیں۔ آپ یوں کریں کہ فی الحال یہ رقم ایڈوانس کے طور پر رکھ لیں، باقی رقم کی 1 ہفتے کے بعد ادائیگی کر کے میں یہ ہیرا لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر جانے سے قبل ایک تحریری معاہدہ کرنا چاہوں گا۔ پھارا چمن بولا، معاہدہ کیسا؟ معاہدہ یہ ہوگا کہ اگر میں 1 ہفتے کے دوران نہ پہنچا تو ایڈوانس کی رقم آپ کی ہوگی، اور اگر میں مقررہ وقت پر رقم لے آیا اور اس دوران ہیرا آپ نے کسی دوسرے گاہک کو فروخت کر دیا تو میرے 5,000 بات بما جرمانہ 5,000 بات یعنی کل 10,000 آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ معاہدہ چاہے آپ کے لیے غیر اہم ہو مگر میرے لیے نہیں، میں ایک غریب شخص ہوں اور یہ ہیرا اپنی شہزادی صاحبہ کے لیے لے رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا ہو، اس لیے یہ تحریری معاہدہ آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب،
آپ کی یہ شرط مجھے منظور ہے۔ آخر کار معاہدہ تیار کیا گیا۔ 2 گواہوں نے دستخط کیے اور خدمتگار 5000 بات پارا چمن کے حوالے کر کے خوش خوش اپنی ریاست کی طرف روانہ ہو گیا۔ پارا چمن کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ خود کو بہت بڑا کھلاڑی تصور کر رہا تھا اور خدمتگار کو اناڑی کہ جس کی بدولت اسے اتنا بڑا منافع بغیر کسی محنت کے گھر بیٹھے ملنے والا تھا۔ 2 دن بعد کی بات ہے، پارا چمن اپنی دکان پر بیٹھا ایک گیت گنگنا رہا تھا کہ نائکرو گلی سے گزرا۔ پارا چمن کو فارغ دیکھ کر وہ دکان میں داخل ہوا اور خیریت پوچھنے کے بعد بولا، چمن بھائی، میری امانت کو آپ کے پاس کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ اگر وہ فروخت ہو چکی ہو تو اس کی رقم مجھے دے دیجئے۔ اگر فروخت نہیں ہوئی تو برائے مہربانی واپس کر دیں۔ میں نے شہر میں کسی ریاست کی شہزادی کے خدمتگار کے آنے کی اطلاع پائی ہے جسے بیش قیمتی ہیرے کی تلاش ہے۔ ممکن ہے کہ میرا ہیرا اس کے معیار پر پورا اترے اور وہ اسے خرید لے۔ نائکرو نے تو اپنے نزدیک چھوٹی سی بات کر دی، مگر وہ پارا چمن کے اوپر بجلی بن کر گری۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ اگر وہ نائکرو کو یہ بتا دے کہ وہ اس کا ہیرا اس خدمتگار کو فروخت کر چکا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح یہ بات جان لے گا کہ سودا 20,000 بات میں طے ہوا ہے۔ پھر وہ پوری رقم کا تقاضا کرے گا اور رقم پوری نہ ملنے کی صورت میں یہ اسے پورے بینکاک میں بدنام کر دے گا۔ اس کی برسوں کی ساکھ مٹی میں مل جائے گی اور آئندہ کوئی اس سے ہیرے جواہر خریدنے نہیں آئے گا۔ اگر وہ نائکرو کو اس کی چیز واپس کر دے تو شہزادی کے خدمتگار کو معاہدے کے مطابق 5000 بات بطور جرمانہ ادا کرنے پڑ جائیں گے۔ عجیب صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ بیچارہ چمن الجھن میں پڑ گیا۔ اچھی طرح سوچنے کے بعد اس نے اس مشکل سے نکلنے کی ایک ترکیب نکالی اور نائکرو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی، میں نے تمہارے ہیرے کو پرکھنے کی غلطی کی تھی، مگر بعد میں اس کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ واقعی وہ قیمتی ہے۔ اب میں تمہارا ہیرا خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا؟ نائکرو حیرت سے اچھل پڑا۔ مگر آپ تو میرے ہیرے کو بوتل کا فالتو ڈھکن کہہ رہے تھے اور آپ 10 بات میں خریدنے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ ہاں، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مگر اب میری بات سمجھ میں آ چکی ہے بھائی۔ اچھا، تو آپ مجھے ہیرے کی کیا قیمت دیں گے؟ چمن بولا، وہی دوں گا جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا، یعنی 10,000 بات۔ مگر سوچ لیں، بعد میں کسی سے یہ مت کہنا کہ نائکرو نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنی رضامندی سے یہ ہیرا خرید رہا ہوں اور پوری طرح اس کے معیار سے مطمئن ہوں۔ اتنا کہہ کر پارا چمن نے اپنی تجوری سے 10,000 بات نکال کر نائکرو کے ہاتھ پر رکھ دی۔ نائکرو رقم جیب میں ٹھونس کر فوراً وہاں سے چل دیا۔ پارا چمن بہت خوش ہوا۔ اس کی مشکل چٹکی بجاتے ہی حل ہو چکی تھی۔ اسے نائکرو کے بھولے پن پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی اس کی باتوں میں کیسے آ گیا۔ نہ صرف وہ بلکہ خدمتگار بھی۔ پارا چمن اونچی اونچی آواز میں گانا گانے لگا، میں کھلاڑی تو اناڑی۔ 10,000 بات کے منافع کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، کیونکہ دولت مند ہونے کے باوجود وہ فطرتاً لالچی تھا اور اسے مزید دولت اکٹھا کرنے کی ہوس تھی۔ اب پارا چمن خدمتگار کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ 7 دن گزر گئے، وہ نہ آیا۔ پارا چمن نے مزید چند دن انتظار کیا، مگر اسے نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ جانے اسے زمین نگل گئی یا آسمان۔ پارا چمن کا دل ڈوبنے لگا۔ حالانکہ اسے خدمتگار کے نہ آنے سے اس کے بطور ایڈوانس دیے ہوئے 5,000 بات گھر بیٹھے مل رہے تھے، لیکن نائکرو کو ایک معمولی بوتل کے ڈھکن کے 10,000 بات ادا کرنے پر اس کا چین و سکون غارت ہو گیا، کیونکہ اس طرح اسے بلا وجہ 5,000 بات کا نقصان ہو رہا تھا۔ خدمتگار کا انتظار کرتے کرتے مزید کئی دن بیت گئے۔
وہ بڑا مایوس ہوا۔ آخر وہ سمجھ گیا کہ یہ ساری منصوبہ بندی نائک رو کی تھی۔ اب نائک رو کی اس واردات کی شکایت لے کر اگر وہ پولیس کے پاس جاتا تو بھی اس پر پورا بینک آگ طنز کرتا کہ اتنے بڑے ذہین تاجر کو ایک ان پڑھ دیہاتی نے بیوقوف بنا دیا۔ یوں اس کی شہرت، اس کی عزت اور ساکھ متاثر ہو جاتی۔ رو دھو کے اپنے ہونٹ سیکے پارا چمن آج تک اس خدمت گار کی راہ تک رہا ہے کہ شاید وہ آ جائے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔